بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک جی. ہم لوگوں نے اکنامکس شروع کی ہوئے اور چیپٹر نمبر 6 پہ پہنچ چکے ہیں جو کہ ہے معیشت کے تعارف کے بارے میں, اور یہ اس سلسلے کی دوسرا لیکچر یا دوسری ویڈیو ہے جس میں ہم لوگ لانگ کوسچن جو ہے وہ کور کرنے جا رہے ہیں. پہلا تو بتانا ہے پاکستان کی صنعتوں پہ نوٹ لکھے ہیں. چھوٹے پیمانے کی صنعتیں بتانی ہے اور درمیانے درجے کی بتانی ہے. ہیوی انڈسٹریز نہیں پوچھی گئی. 108 اور 109 پیج پہ چلنا ہے. یہ بڑی صنعتیں یہ نہیں پوچھی گئی بڑی پیمانے کی, چھوٹی پوچھی جا رہی ہے. چھوٹے اور درمیان درجے کی صنعتیں کسی بھی ترقی پذیر ملک میں اہم کردار ادا کرتی ہیں, لیکن پاکستان میں اس کی توجہ نہیں دی گئی. اب ایک ادارہ بنایا جا رہا ہے سمیٹا کی نام پہ. دیکھیں یہاں ادارے کا ذکر کیا گیا, بینک کا ذکر نہیں تھا. ہم پہلے ایم سی کیو کر چکے ہیں. سمیٹا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اب اس میں کون کون سی جناب صنعتیں ہیں؟ انہوں نے 7 شعبوں میں جو ہے انتخاب کیا ہے بڑھانے کے لیے. ان میں موتی و زیورات, پرلز اینڈ جیولری, ڈیری ملک, زرعی پیداوار کو پروسیس کرنا, ماہی گیری فشریز, فرنیچرز, کھیلوں کا سامان, اسمال انجینئرنگ, ماربل اور گرینائٹ شامل ہیں. اس مقصد کے لیے 1 جنوری 2002 میں ایس ایم ای بینک کا قیام. اچھا بعد میں اب یہ بینک بھی بنایا گیا ہے جی. 2 کام ہو گئے. بینک کا نام ایس ایم ای ہے صرف, یہ مسٹیک تھی ایکسائز میں. ادارے کا نام سمیٹا پورا ہے, وہاں سمیٹا پورا لکھا تھا تو وہ پھر بینک نہیں تھا, وہ ادارہ تھا. جو بینک ہے وہ صرف ایس ایم ای ہے, اسمال میڈیم انٹرپرائزز بینک. بس اس کا مقصد چھوٹے پیمانے کی قرضوں کی فراہمی ہے. بس کتنا ہی جواب تھا, مزید اس میں کچھ لکھا ہوئی کوئی نہیں ہے. لانگ نمبر 2, یہ دونوں ایک ہی اکٹھے ہیں سارے. برآمدات کا ایک ہی جگہ پہ سوال, اس کو اکٹھا یاد کر لیں. یہ علیحدہ نہیں آئے گا کیونکہ اتنا چھوٹا سوال علیحدہ بنتے نہیں ہے. یہ آیا بھی تو اکٹھا مل کے آئے گا اور یہ اہم سوال ہے. یہ جناب پیج نمبر 109 پہ ہے. درآمدات اور برآمدات دونوں کے بارے میں بتا دیں. یہ ہے جی, یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. تجارتی شعبہ یہاں سے شروع ہے. لانگ کوسچن نمبر 2 اور 3 دونوں اکٹھے ہیں. پاکستان کے وقت جب کیا میں پاکستان بنا تو ہمارے 2 ایسے تھے. مغربی پاکستان تھا جس میں کپاس ہوتی تھی بہت, اور پٹسن جو ہے وہ مشرقی پاکستان میں ہوتی ہے جس کو جیوٹ کہتے ہیں. بوریاں بنتی ہیں گندم کے, آپ دیکھی ہوں گی اسٹور کرنے کے لیے. پاکستان کی برآمدات کے ساتھ 60% تھا جو بھارت کو جاتا تھا. 49 میں حالات چونکہ خراب ہو گئے, پھر پاکستان کی برآمدات میں کمی پیش آ گئی. چنانچہ پاکستان نے نئی منڈیاں تلاش کی. برطانیہ, بیلجیم, فرانس, جرمنی اور اٹلی کی منڈی کی طرف متوجہ ہوا. پھر کوریائی جنگ کے بعد پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہوا, ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اب پاکستان جرمنی, جاپان, بیلجیم, ہانگ کانگ, چین کو سوتی دھاگا برآمد کرتا ہے. پاکستان کی 36% برآمدات صرف 5 ملکوں کو جاتی ہیں, امریکہ, جرمنی, برطانیہ, ہانگ کانگ اور عرب امارات. یہ بھی میجارٹی ٹیکسٹائل ہے. صرف امریکہ کو ہم 25% برآمدات دیتے ہیں دنیا میں. یعنی پاکستان کو 1/4 حصہ برآمدات صرف ایک ملک امریکہ کے لیے. پاکستان برآمد کیا کرتا ہے, اب یہ برآمدات کا پہلے بتایا جا رہا ہے کہ ہم پاکستان جو ہے وہ ٹوٹل جو برآمد کرتا ہے 36.3% صرف 5 ملکوں کو, جن میں سب سے زیادہ امریکہ ہے 25%. برآمد کرتا کیا ہے, سوتی کپڑا, چاول, سوتی دھاگا, چمڑا, اس کی مصنوعات, لیدر, قالین, مچھلی اور مچھلی کی مصنوعات, سبزیاں, پھل, آلات جراحی, کھیلوں کا سامان, ہوزری اور تیار شدہ کپڑے, ریڈی میڈ گارمنٹس. اور 2014 کے پہلے 10 ماہ میں پاکستان کل برآمدات $20 ملین تھیں, جبکہ سال میں کل برآمدات $34 ملین تھی. اب جناب ذرا درآمدات کی بات آ جائیں. پاکستان لیتا کیا ہے باہر سے؟ تیل, چاہے وہ کھانے کا تیل ہے, چاہے وہ گاڑیوں کا تیل ہے, ایلومینیم لیتا ہے, اسٹیل. دیکھیں اصل چیزیں تو ہم ساری باہر سے منگوا رہے ہیں. ادویات, پلاسٹک, کیڑے مار ادویات, ریشمی دھاگا, ٹیکسٹائل مشینری, زرعی مشینری, ساری کی ساری باہر سے منگوا رہے ہیں. پاکستان کی درآمدات بھی زیادہ تر چند ممالک سے ہوتی ہیں. ان میں 60% صرف 10 ملک ہیں, یعنی امریکہ, چین, برطانیہ, جرمنی, افغانستان, عرب امارات, فرانس, بنگلہ دیش, اٹلی اور اسپین سے ہم چیزیں منگواتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ افغانستان سے کیا منگوایا جاتا ہے. بہرحال چلیں, کچھ چیز ہوگی, ضرورت ہے, ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی افغانستان میں ہو رہی ہوں جن کو ہماری ضرورت ہو تو ہم پھر وہاں سے جو ہے وہ اپنا امپورٹ کر لیتے ہیں. ایکسپورٹ تو ہم نے پڑھا ہے کہ ہم لوگ سیمنٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں افغانستان. لو جناب اگلا سوال. پاکستان میں شرح اقوام کی تعلیم کی صورتحال. جی ماشاء اللہ, پیج نمبر 111. بلے بلے بلے, کیا تعلیم کتنی اہم چیز ہے. حکم دی گیا, پہلا لفظ یہ تھا اقرا. پڑھیں. اقرا بسم ربک الذی خلق.
لو جی، تعلیم اور صحت پاکستان میں شرح خواندگی بس سروس کا یہاں سے جواب شروع ہو رہا ہے اور یہیں پر ختم ہو رہا ہے، اسے آپ اندازہ لگا لیں اس کی کیا اہمیت ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو شرح خواندگی بہت کم ہے، شرح خواندگی تقریباً 58% ہے، ویسے اب ایک پرانی کتاب ہے، اب تقریباً 63% ہو چکی ہے نئی کتابوں کے مطابق، جو نیا مطالعہ پاکستان بارے میں جو نیا ڈیٹا لکھا ہوا ہے۔ شہری علاقوں میں شرح خواندگی ڈبل ہے، دیہاتوں میں بہت کم ہے۔ پاکستان میں مرد زیادہ پڑھے لکھے ہیں، عورتیں کم پڑھی لکھی ہیں، مرد 69% ہیں، عورتیں 46% پڑھی لکھی ہیں۔ سندھ اور پنجاب میں صوبوں کی بات کی، سندھ اور پنجاب میں شرح خواندگی زیادہ ہے، بلوچستان کے پی کے میں کم ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں میں 37% میٹرک سے کم ہے، 10.7% صرف میٹرک پاس ہیں اور 4.7% انٹرمیڈیٹ ہیں، اور صرف 4.3% بی ایس یا ایم ایس لیول پہ ہیں، گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ ہیں۔ لو جی ختم ہو گیا۔ یہ ساتھ ایکسٹرا لانگ آ سکتا ہے شعبہ صحت، یہ آپ لازمی میں ریکمینڈ کرتا ہوں، یہ بھی آپ تیار کریں۔ اور یہاں سے جناب آخری سوال ہے، وہ اوپر تھا آخری لانگ کوسچن، پیج نمبر پاکستان کی اسٹاک مارکیٹوں کے بارے میں بتانا ہے۔ اچھا اسٹاک مارکیٹس، بازار حصے، اسٹاک مارکیٹ، یہاں سے ڈائریکٹ شروع کریں۔ ڈیفینیشن نہیں پوچھا، ڈیفینیشن پوچھی جا رہی ہو تو یہ بتانا ہے، یہ ایکسٹرا شارٹ بن جائے گا، بازار حصے سے کیا مراد ہے۔ لو جی ایک اور شارٹ ایکسٹرا آ گیا، ماؤس میرا ٹیڑھا ہے اس لیے میں نے بھی ٹیڑھا ہی لکھا ہے SQ۔ پاکستان میں اس وقت 30 اسٹاک ایکسچینج کام کر رہی ہیں، سب سے پرانی کراچی اسٹاک ایکسچینج، اس کے بعد لاہور اسٹاک ایکسچینج، اور اس کے بعد اسلام آباد بنائی گئی ہے۔ 2015 میں کراچی اسٹاک ایکسچینج میں 536 کمپنیاں لسٹڈ تھیں اور کل سرمایہ 1177 یعنی 1100 یعنی 1177 ارب روپے اس کا جو کل سرمایہ جو اس کے اوپر لگا ہوا ہے، جبکہ تقریباً جو گردش میں پیسے آتے ہیں وہ 29.1 بلین کی روزانہ گردش ہوتی ہے۔ LSE جو قیام جب 1971 میں عمل میں آیا، اس کے میں کل 433 کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں، اس کا کل جو سرمایہ ہے وہ تقریباً 1096 بلین 1096 ارب روپے ہے، 10 خرب کہہ لیں، اور اس کا جو زیر گردش فنڈ ہے وہ 4.3 بلین ہے۔ اسلام آباد اسٹیج سب سے نئی ہے جو 1992 میں بنی، اس میں 218 کمپنیاں لسٹڈ ہیں، اس کا کل سرمایہ کتنا ہے اور زیر گردش کل سرمایہ یہ ہے اور زیر گردش یہ ہے، انہوں نے کل ملا کر 40.3 ارب روپے کی گردش کی ایک سال میں، اور یہ بھی ایک اچھا ایک بزنس ہے اور بالکل یہ جائز بزنس ہے۔ صرف یہ کہ اس میں آپ کو اگر بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو پھر اس کو یہ کاروبار آپ نہ کریں۔ دوسرا اس میں آپ کو صبر چاہیے، شیئر لے لیں اور اس کے بعد سکون سے پھر مارکیٹس میں نظر بھی رکھیں کہ جو بڑے وہاں پر سرمایہ کار بیٹھے ہیں وہ کون سے شیئرز لے رہے ہیں، کون سے بیچ رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سا یہ پوری ایک سائنس ہے۔ اور یوں اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری فروغ پاتی ہے اور منافع کا باعث بنتا ہے۔ یہاں تک لو جی جناب 6 ہمارے الحمدللہ چیپٹر مکمل ہو گئے۔ 7واں چیپٹر ذرا شکل دیکھ لیتے ہیں، عقل تو بعد میں دیکھیں گے۔ پاکستان کی قومی آمدنی کی بات کی جا رہی ہے، نیشنل انکم آف پاکستان، جس میں ہم GNP وغیرہ کا بھی شاید پڑھیں گے یا GDP کا بھی پڑھیں گے، مگر یہ تو بعد کی بات ہے۔ پہلے تو میں ذرا ان کو اپلوڈ کرتا ہوں، ان کو دیکھیں، انجوائے کریں، اور ظہر کی نماز میں تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے ابھی، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تیاری کریں، نماز پڑھیں، اٹھیں، اور اس کے بعد میری لیکچر دیکھیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھیں اور ساری افطاری کی تیاری کریں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔